السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 351 سے پڑھیں گے اور سورہ قصص کی آیت نمبر جہاں 28 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 31 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فلما قضى موسى الأجل، پس جب پورا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس میعاد کو جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور جن کے ہاں آپ ٹھہرے، جن کی بیٹیاں تھیں، وہ مقرر کردہ اجل 8 سال یا 10 سال جب وہ پورا ہوا، بکریاں چرانے والا معاملہ۔ وسار بأہلہ، اس کو شارٹ کیا، پھر شادی ہوگی، نکاح ہو گیا، بیوی کو لے کر نکلے۔ وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، تو محسوس کیا انہوں نے کوہ طور کی سائڈ سے آگ کو۔ قال لأہلہم امکثوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی، جو ان کے گھر والے تھے، ان سے کہا، جمع کے صیغے بولے، امکثوا، یہاں تم ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے محسوس کی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر، تاکہ میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لا سکوں، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم وہ تاب سکو۔ فلما اتاہا، پر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے جہاں وہ محسوس کر رہے تھے کہ آ گئے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ، تو وہ آواز دیے گئے، بلائے گئے اس وادی کے کنارے جو دائیں سائڈ تھی، وادی کے دائیں کنارے کی طرف سے آواز دیے گئے،
فی البقعۃ المبارکۃ، اس بابرکت خطے میں، من الشجرۃ، اس علاقے اس خطے میں جو درخت، وہاں سے یہ آواز آئی، ان یا موسیٰ، یہ آواز دی گئی جناب موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں جہانوں کا پالنے والا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اس آواز میں فرمان آیا کہ تم اپنا عصا گرا دو، لاٹھی زمین پہ گراؤ، فَلَمَّا رَآهَا، و جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو دیکھا یا اس لاٹھی کو دیکھا، تہتز، کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان ولا مدبرا، گویا کہ وہ سانپ ہے تو وہاں آپ پھرے پیٹ پھیرتے ہوئے، یعنی جس طرح آدمی منہ پھیر کے دوسری سائڈ پہ جاتا ہے، ولم یعقب، اور وہ اس سائڈ پہ مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یا موسیٰ اقبل، آواز آئی پھر موسیٰ متوجہ ہوں، ولا تخف، آپ نہ ڈریں، انک من الآمنین، آپ ان سے ہیں جو امن میں آتے ہیں، اسلک یدک فی جیبک، ڈالیے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید حالت میں، من غیر سوء، بغیر کسی عارضے، بغیر کسی بیماری کے، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور ملائیں اپنی طرف اپنا وہ بازو، اپنا پہلو، من الرہب، تو یہ اس اطمینان کے لیے اور اس ڈر سے بچنے کے لیے، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، اور یہ دو نشانیاں تھیں تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے رؤساء کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ تھے نافرمان۔ حضرات، کچھ عبارتیں مختصر کی گئی ہیں، ان کو محذوف کہتے ہیں کہ اس میں حذف شدہ کچھ عبارتیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں تشریف لائے تو وہ بکریوں کو پانی پلایا، تو وہ بکریوں والوں کی جو دو بیٹیاں تھیں وہ بھی بہت سارے اپنے سنے، وہ جناب شعیب تھے، وہ کون تھے؟ وہ پیغمبر تھے، مدین والے شعیب اور تھے۔ یہ ساری بات طے ہو گئی کہ آپ ہمارے گھر رہیں، ہماری مزدوری کریں، 10 سال یا 8 سال بکریاں چرائیں، تو پھر آپ کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ نکاح کی حرمت، عظمت، شرائط، ضرورت، اہمیت، یہ ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بکریاں چراتے رہے۔ مزدوری کرنا یہ معیوب نہیں ہے، جتنی بڑی شخصیت ہو، اگر وہ دستی کام کرتا ہے۔ ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اپنی جوانی میں انہوں نے اور ان کی اہلیہ محترم نے دستی کام کیے، دستی مزدوریاں کی ہیں۔ جناب داؤد علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے ہاتھ سے زریں بنائی ہیں اور ساری زندگی مزدوری ہاتھ کی کمائی کا کھایا، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ تو یہ کوئی چھوٹے کام نہیں ہیں، بڑے عظمت والے اور بڑے شاندار مہذب کاموں میں شمار ہوتے ہیں، اور اس پہ فخر کیا جا سکتا ہے کہ کمائی کر کے حلال روزی کھانا کھلانا اور اس پہ پھر صدقہ خیرات کرنا، یہ بڑے بڑے کاموں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب ڈاکٹر صاحب، جب اللہ تعالیٰ نے پانی پر زمین بچھائی، زمین ہل رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، تو یہ ٹھوس بن گیا سارا سلسلہ۔ تو یہ کہانی نہیں ہے، حدیث کے اندر بیان ہے، فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یہ اتنی ہیوی مخلوق اور اتنی ٹھوس مخلوق ہے جن کو ہم پلر کہا جا سکتا ہے یا میخیں کہا جا سکتا ہے، قرآن یہی کہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے، تو یہ اس سے بھی کوئی بڑی مضبوط مخلوق ہے؟ یہ سوال تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں لوہا بہت بڑی مخلوق، مضبوط ٹھوس مخلوق ہے۔ پھر سوال اس سے بڑی، وہ آگ ہے، اس کو بھی پانی بنا دیتی ہے۔ پھر وہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، ہوائیں ہیں جو بڑے بڑے بادل، کتنے کتنے بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں اس کو، اس سارے سوالوں کے جوابات چلتے ہیں۔ آخر میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، میرے فرشتوں یاد رکھو، میرے آدم کی اولاد میں جو انسان ہیں، اگر وہ میری راہ میں کوئی صدقہ خیرات کریں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو اطلاع نہ دیں، مطلب انتہائی مخفی رکھیں، اس کا یہ انداز، اس کا یہ عمل
میرے بھی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ساری مخلوقات کی پاور طاقت ایک سائڈ پہ ہو اور اس کا عمل میرے سے زیادہ پاورفل ہے۔ اسی لیے یہ تناسب جب قائم کیا جائے گا تو رسول پاک نے فرمایا سب سے زیادہ وزن قیامت والے دن میزان عدل میں رکھا جائے گا تو وہ اخلاقیات کا ہے، اخلاق حسنہ کا۔ جس طرح آپ اچھی طرح سمجھتے جانتے ہیں، مثلا ایک حجم بنا لیں، اس حجم میں آپ سارے دھاتیں رکھتے جائیں، پارا رکھتے جائیں، سونا، چاندی، لوہا، الاتول، تو اسی حجم کے اندر سب سے زیادہ وزن پارے کا ہوگا۔ اسی طرح اس حجم کے رکھی جانے والی نیکیوں میں جو سب سے زیادہ وزن والی نیکی کیا ہے؟ اخلاقیات ہے۔ اخلاقیات ہوتا کیا ہے؟ نبی محترم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مومن کا تحفہ یہ کہ طلق الوجہ، خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا۔ بعض صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں، مسلمان بنا ہوں، رسول پاک کی جماعت کا ساتھی بنا ہوں، جب کبھی میری ملاقات ہوئی تو رسول پاک مسکرا کے ملے ہیں اور اس طرح ملے ہیں کہ جو میرے ساتھ تعلق ہے شاید کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اور کتنے بندے ایسے ہیں کہ اکٹھے رہتے ہیں، ان کو نہ ناموں کا پتہ ہے، نہ کاموں کا پتہ ہے، نہ ان کو طبیعت کا پتہ ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ یہ تھوڑا بہت حالات بہتر ہونے چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ جب وہ میعاد مقرر کردہ جو اللہ علی ما نقول وکیل کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے میعاد مقرر فرمائی، شادی ہوگی، بیوی لے کر چلے اپنے وطن آنے کے لیے، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے کیونکہ سورت کا نام بھی قصص ہے، قصہ شروع ہو رہا ہے۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، چلے ساتھ اپنی بیوی کو لائے، گھر والوں کو۔ آنس من جانب طور نار، اس راستے میں کوہ طور کی ایک جانب انہوں نے دور سے محسوس کیا کہ شاید وہاں آگ جل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دور ہے، محسوس کیا ہے، علم نہیں رکھتے، جا کے پتہ کریں گے آگ ہے، شعلہ ہے، شعاع ہے، کیا نورانی شے ہے۔ قال لأہلہ، تو انہوں نے اپنی بیوی سے، گھر والوں سے کہا، بیوی اکیلی ہے اور کوئی گھر والا نہیں ہے، تو سیگے کیا ہے؟ ہم کسو، یعنی کسو پڑھیں گے اگر وقف کریں، ملا کے پڑھے تو کہا جائے گا قال لأہلہم کسو، اکیلا ہے، کسو، یہ اسی کا دان ہے کہ تم سب ٹھہرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی کو جمع کے سیغے سے خطاب کیا جا سکتا، آپ کا کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اکثر لوگ ہیں اور تیری بات ماری ہے، تو ویندی نہیں میرے، وہ اندر ٹوٹو پہنے ہو، تُسی میرے لو نہیں ویندے، میں تیرے لو نہیں ویندہ، تب بھاگ جائے گا کام پھر طلاق، پھر کلاق، پھر فتوے ساڑھے کو ان کے انشاءاللہ پھر اگلی جواب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ادب احترام کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ قرآن کی بھی زبان ہے اور رسالت کی بھی زبان ہے۔ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے جس دورانیے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ پر وہ الزام لگا تھا، تہمت لگی تھی، تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ماں جی فرماتی ہیں جب رسول تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کیف تیکم، یہ الفاظ ہیں، تم کیسی ہو، تو وہاں بھی جمع کیسے گئے، مخاطب جناب عائشہ کو ہیں، کیف تیکم، یم تم کیسی ہو، حالانکہ وہ حالات بڑے خراب تھے، یعنی معلوم نہیں ہو رہا تھا یہ حقائق کیا ہے، وہ تفصیلات آپ نے کہ جب سنی ہے، پریشان ہے رسالت باب، نبی صدیق، صحابہ اور سارا مدینہ پریشان ہے کہ یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ جب تک وحی نہیں آئی اس وقت پریشانی ختم نہیں ہوئی، اور سورہ نور کے اندر وہ ساری باتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ بیوی کو جمع کے صیغوں سے بلایا جا سکتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اپنے گھر جا کے بچوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو، بہو کو، مستورات کو سلام کرنا بھی رسول پاک کی سنت ہے۔ بچوں کو سلام کرنا، مصافحہ کرنا، اپنے گھر سلام کرنا، دروازہ کھٹکھٹانا، اجازت دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ اجازت نہیں لیتا، سلام نہیں کرتا، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان پتہ ہے کیا کہتے ہیں، آج میری رہائش بھی ادھر ہے اور کھانا بھی میرا ان کے پاس ادھر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پتہ تو چلتا نہیں کدھر گیا ہے، تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار کھانا تو 5-7 تک پکایا تھی، 2 بندے ہی کھا چھڑے، تو شیطان ہی نال کھا رہے ہوتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا 2 بندوں کو کھانا 3 والوں کے لیے کافی ہے، 3 کا 4 کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ سم اللہ، قل بسم اللہ، وسم اللہ، وکل بیمینک، مما یلیک، دائیں ہاتھ سے کہو، اپنی سائڈ سے کہو، تو کھانا رکھ کے کھاؤ ذکر کے لیے بھی،
سارا فل کر دو گے تو پھر ڈاکٹر صاحب کس لیے؟ اسی لیے فلم یہاں تک جب ہوگی تو پھر مولوی صاحب وہاں کیا کرنا ہے؟ اتنا ہی کچھ کرنا ہے پھر. تو گزارش یہ ہے کہ ساری باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان تمام دروس کو ہمیں سن سمجھ کر اس سے کچھ سبق حاصل کرنے چاہیے. انی آنست نارا، یہ نہیں کہا میں جان رہا ہوں، محسوس کی ہے آگ، اور آگ تھی نہیں، وہ تو روشنی تھی. روشنی کو آگ کہہ رہے ہیں اور قرآن اس کا ترجمہ کر رہا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا تھا میں محسوس کر رہا ہوں آگ ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، آپ ادھر ٹھہرو، میں اس جگہ سے جہاں آگ محسوس کر رہا ہوں آگ کے لیے خبر لاتا ہوں. آگ ہے نہیں ہے یا کس سمت میں جانا ہے، تاکہ ہم سردی سے ٹھنڈی رات میں اس کو محسوس کر کے رہنمائی لیں. او جذبۃ من النار، یا آگ کا انگارہ لوں. لعلکم تستر، یہ بھی جمع کے سیکھے تاکہ تم آگ سے تپا سکو اپنے وجود کو. پیغمبر اور پیغمبر کے گھر والے اور پیغمبر کی اولادیں نورانی ہیں لوگ، لیکن نورانی سے مراد کیا ہے؟ وہ من نور اللہ والا چکر نہیں، لیکن آگ تپا رہے ہیں، روٹی مانگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، پیاس، یہ ساری باتیں حدیث شریف کا بیان آتا ہے. یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. جب ہجرت میں ہم کر رہے تھے، صدیق اکبر فرماتے ہیں، تو راستے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. تو اس بکری کا دودھ دلانے کے لیے جب کہا تو اس نے کہا جی میں اس کا دودھ ہوتا. تو میں نے بکری پکڑی اور اس کے پستانوں کو جھاڑا، صاف کیا، پھر وہ بکری کا دودھ دھویا اور اس میں پانی ڈال کے کچی لسی بنائی، رسول پاک کو میں نے پیش کی. اور معبد والا الگ واقعہ، یہ الگ واقعہ ہے. تو یہ ساری باتیں نور میں نور اللہ کی تردید کرتی ہیں، اور اللہ کے انسان، بشر، اولاد آدم، یہ سارے اس کے سارے دلائل موجود ہیں. ارشاد ہوتا ہے فلما اتاہا، اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے، پہنچے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے. وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے مدین میں گئے، مدین سے 10 سال گزارنے کے بعد واپس آ رہے ہیں. اب جہاں انہوں نے آگ محسوس کی، جب وہاں پہنچے تو وہ کیا دیکھا؟ فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، ان کو آواز دی گئی اس وادی کی دائیں سائڈ سے، شاطئ کا معنی کنارہ، اس وادی کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجر، بابرکت خطہ تھا، وہاں درخت تھا، اور اس وادی میں اس درخت سے روشنی نکل رہی ہے آگ کی طرح. وہاں جب پہنچے تو آواز آ گئی. موسیٰ علیہ السلام تو گئے آگ لینے کے لیے یا انگارہ لینے کے لیے، روشنی درخت سے نکل رہی ہے. اور بابرکت ایک اور جگہ پر ہم نے انک بالوادی المقدس طویٰ، اب طویٰ وادی کا نام ہے، مقدس علاقہ ہے، آپ یہاں آئے ہیں تو فخلا نعلیک، جوتا اتارو. یہ بھی قرآن میں جوتا اتارا. ادھر آوازیں آ رہی ہیں. اچھا جی کیا آواز ہے؟ یا موسیٰ، آواز موسیٰ صاحب، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. اب موسیٰ صاحب پریشان ہو گئے، میں تو وہ انگارہ لینے کے لیے، آگ لینے کے لیے، خبر لینے کے لیے آیا ہوں، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ پریشان ہوئے جب آواز آئی نا فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ طویٰ وادی ہے، مقدس وادی ہے، جوتے اتارو. پھر ایک اور جب قرآن لکھا ہوا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، فخلا، موسیٰ صاحب جوتے بھی اتارو اور اپنا ڈنڈا زمین پہ پھینکو، ڈنڈا چھاڑ دو. تو جب ڈنڈا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. جب اژدہا بنا تو موسیٰ سے اللہ تو دوڑا دی. اس کا مطلب ہے ظاہری طور پہ خوفزدہ ہونا بھی بشر، اولاد آدم، یہ ان کا حصہ ہے. جب وہ ڈرے تو قرآن کے اندر یہ قرآن کے الفاظ ہے خذھا ولا تخف، اس کو پکڑو ڈرو نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، پکڑنا موسیٰ صاحب تیرا کام ہے، دوبارہ ہم اس کو لاٹھی بنانا ہمارا کام. اور تسی دسو بندہ گھبرایا ہوئے، بیوی کسے پاسے، رات ٹھنڈ سے، ٹھنڈ دے مارے ساری کلاس فارغ ہو جی، کہ ٹھنڈ دے اس رات نا تے چھت بھی ہے، بکلا ماریاں نے، ٹوپیاں، پھر نیندر آئی جاندی. سارے دل سے بھی کھڑا کرنا پہنے. پریشان ہو گئے، بیوی ادھر چھوڑی ہے، سردی ہے، یہ آوازیں کیا آ رہی ہیں، جوتے اتارو، باغ بادی ہے، جناب ڈنڈا پکڑو، وہ سام بن گیا، سام پکڑو ڈنڈا بن جائے گا. یہ سارا سسٹم نبوت کلیم اللہ بن رہے ہیں.
ارشاد ہوتا ہے اچھا جی وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ عصا پھینکو فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہے ہیں ہل رہی ہے کچھ چیز کأنہا جا گویا کہ وہ سانپ ہے واللہ مدبرہ تو پیٹ پھیر کے بھاگنا شروع کر دیا ولم یوقف الٹ کے بھی نہیں دیکھا پلٹ کے نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے ڈر کے بھاگ گئے وہ ڈنڈا سانپ بنا ہوا چھوڑ کے آگے نکل گئے پھر وہاں یا موسیٰ اقبل موسیٰ صاحب پلٹ کے دیکھو کہاں جا رہے ہو ولا ڈرو نہیں انک من الآمنین تو امن والوں میں آ گئے امن سلامتی والوں میں شامل ہو چکا ہے اچھا جی اس لوگ یدا کا فیجے پھر فرمایا اپنا ہاتھ کے باندھ پہ رکھو تخرج بیضا جب نکالو گے تو وہ سفید آدمی نکلے گا بغیر کسی عذر کے بغیر بیماری کے بغیر کسی برے سبب کے وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ پھر اپنے بازو کو دوبارہ ادھر لگاؤ گے تو پھر کیا ہوگا جناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ یہ ڈر سے بچنے کے لیے جب سفیدی کو ختم کرنے کے لیے لگاؤ گے تو یہ کیا ہوگا پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا فضانی کا برہانان یہ دو دلیلیں نبوت کی ہم نے آپ کو دے دی ہیں ایک عصا پھینکو گے تو وہ کیا بنے گا اژدہا کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ بنے گا پھر عصا ہاتھ لگاؤ گے تو روشن بنے گا پھر لگاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی یہ تیرے رب کی طرف سے دو علامتیں برہانان من ربک الی فرعون و ملئہ فرعون کو سمجھانے کے لیے اور اس کے رؤساء سرداروں کو سمجھانے کے لیے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے رب اور ہے یہ نبوت کی علامتیں دلیلیں ہیں میں کئی دفعہ گزارش کی ہے کلاس میں علامہ بہقی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے کئی جلدوں میں جس کا نام ہے دلائل نبوت علامہ امام بہقی کی دلائل نبوت عربی میں دلائل نبوت کی دلیلیں آیات معجزات انبیاء رسولوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین یہ لوگ فرعونی نافرمان لوگ ہیں اللہ کے رسول کے حقائق کا جو بندہ حقائق کا منکر ہے کیا مطلب ہے حقائق کے منکر ہونے کا میں ایک بلی اس جانے چلی چلو لگا رہے توجہ طرف فرمائیں گے حقائق کا منکر ہے دیکھو نا بزرگ بیٹھے رہے سردی لگ دی نا سارے دم کرو نا کہ نا سردی نہ لگے تو دم کریں سردی ختم ہو جائے سردی ختم کرنے کا علاج ہے کہ یخنی پلاؤ اچھا کمبل دو نان ٹکی کھلاؤ سردی ختم ہو جائے نان ٹکی لگ تو فش کھوا دو فش نہیں لگتی تو پھر لگ پیس کھلا دو وہ مطمئن ہو جائے بو ختم کرنے کے لیے دم کرانے سے درد سنانے سے بو ختم نہیں ہوتی انہوں کی ہے کی کھو پک لگی ہے ہاں روٹی دے نال بوٹی ہمارے بزرگ کہاں جا بوٹی اور روٹی کی کرنی بوٹی کھائی جاؤ مقصد میرا یہ ہے کہ مزاق سے ہٹ کر بات ہے اس کا علاج بھوک کا علاج کرو جانا کراچی ہے بول کے بیٹھ کے پنڈی والی روڈ پہ لالے منہ سے گاڑی پہنچتی خان صاحب پوچھا گاڑی کدھر جا رہے ہیں اور گاڑی تو پر پنڈی جا رہے اور میں نے تو کراچی جانا تھا اچھا چلو چھوڑو دعا کرو میں کراچی پہنچ جاؤں سارے دعا شروع کر کہ ایک گاڑی کراچی پہنچ جائے اس خان صاحب کو گاڑی سے اترنا پڑے گا سمت بدلنی پڑے گی کراچی والی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا تو پھر وہ کراچی پہنچے سمت الٹ ہے دعائیں کی جا رہی ہیں ایسی دعاؤں کا کوئی یہی مسئلہ سمجھنے والا ایک آدمی نماز پڑھتا نہیں اے دعا کرو جو میں نمازی بننا ٹھیک ہے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے لیکن ٹھنڈے پانی وضو کرو مسجد جاؤ پھر دورہ اور پھر ہو جاؤ انشاءاللہ نمازی بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سن کر سمجھ کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی جو کہ قصہ ہے آگے تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور آج یہ بھی دعا کرنی ہے کہ سال شمسی نظام کا دنیا میں دو نظام کیوں جی ڈاکٹر صاحب شمسی اور قمری نظام چلتے ہیں شمسی نظام کے مطابق 2024 سال رات 12 بجے تک مکمل ہو اللہ تعالیٰ سلامتی نصیب فرمائے کل سے 2025 کا نظام اور 1 جنوری سے نظام شروع ہوگا اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے ہمیں توفیق دے اللہ کے گھر کے ساتھ اللہ کے قرآن کے ساتھ اس دعوت کے ساتھ ہم منسلک رہیں جڑے رہیں قرآن نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب کتاب کا جڑے رہتے ہیں کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بھوک کبھی بیماری کبھی پیاس کبھی کاروبار کبھی شادیاں بیاہ سلسلے تو ایک اج تیل اج مہندی اج جنج تے اج ولیمہ اج مکلاوا یہ کوئی دلیل نہیں
کون سمجھ گیا؟ یہ تیل کنوں آتے ہیں، مہدی کنوں آتے ہیں، پھر جنج کنوں آتے ہیں، پھر ولیمہ تو مسنون ہے. یہ سسٹم ہمارے بنے ہوئے، ان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے تاکہ یہ جواب نہیں کوئی. میں نے پھر گل سنانی پہ جائے گی یہاں بزرگوں سے، کیونکہ یہ چھٹیاں مناسب کر دینا اس واسطے. کسی بندے کہا یار میرے نہ خط لکھ دو، وہ کہتا میری لت پیڑ کر دی. وہ کہتا یار خط لکھنوں تیری لت پیڑ کر رہی ہے. وہ پتہ کیا میں تو تینوں بڑا سیاح سمجھنا. وہ ہور سر پیڑ آ گئی، سوال کوئی جواب کوئی. وہ کہنے لگا نہیں یار گل سمجھنے کی کوشش کرو. مینوں پتہ ہے جتنے خط جانا ہے تو میری ایڈی گندی لکھائی ہے پورے پنڈ جو خط پڑھ کوئی نہیں سکتا. وہ بندے نے سارے اتنے تگڑے، انہوں نے آخنا ہے انہوں لیاؤ جس خط لکھے ہے. اتنے رستہ کوئی نہیں، اتنے ٹر کے جانا پہنتا ہے. لہذا بھاجی میں مہربانی میرے کو ٹوریا نہیں جانا، اس وجہ کیا میری لت پیڑ کرتے. کون سمجھ لگی گل؟ مسئلہ حل ہو گیا. لہذا میں معذرت کی ہے کہ میں خط نہیں لکھ سکتا. کہ لکھائی ٹھیک کرو نا، لکھائی گندی ہے تو میں نے خط نہیں لکھنا. اللہ تعالیٰ مزاج ٹھیک ہونے کی دعا کرو، اللہ مزاج ٹھیک کرے، سوچ ٹھیک ہو. جب سوچ ٹھیک ہو گئی صاف دل کے لیے کثرت اقوال کی حاجت نہیں. جب سمت ٹھیک ہو گئی اقبال جرم کر لیا، معذرت کر لی، رستے سیدھے پہ چل پڑے، پھر اللہ معاملت بھی فرماتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں، سکون قلب بھی نصیب ہوتا ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ میعاد اجلین میں 8 حجت یا 8 سال یا 10 سال اس میں جو مقرر کی ہے اس کو پورا کیا. وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں کو لے کے ساتھ نکل پڑے. آنَسَ مِن جانب طور نار، تو کوہ طور کی سائڈ پہ انہوں نے آگ دور سے محسوس کی. قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو انہوں نے اپنے گھر والی سے کہا تو ادھر ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے آگ محسوس کی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، تاکہ میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں. اور جذبت من النار، یا وہاں سے آگ کا انگارہ لاؤں. لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ تپا سکو. فلما اتاہا، یا موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے. نودی من شاطئ الواد الایمن، تو ان کو آواز دی گئی، وہ پکارے گئے اس وادی کے دائیں سائڈ سے. فی البقعۃ المبارکۃ، بابرکت خطے میں. من الشجرۃ، وہاں جو درخت تھا وہاں سے یہ آواز آئی. ان یا موسیٰ، یہ آواز آئی جناب موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جہانوں کا پالنے والا ہوں. وان الق عصاک، آپ اپنا عصا پھینکیں. فلما رآہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کو، تہتز، کہ وہ حرکت کر رہا ہے. کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ بنا ہوا ہے. واللہ مدبرا، تو ڈر کر آپ پیٹ پھیر کر منہ پھیر کر وہاں سے بھاگے. ولم یعقب، اور پلٹ کے نہیں دیکھا. یا موسیٰ اقبل، آواز آئی دوبارہ، موسیٰ آپ متوجہ ہوں. ولا تخاف، ڈرے نہیں. انک من الآمنین، آپ امن میں آنے والوں میں ہیں. اس لوگ یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں رکھیے. تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید حالت میں. من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، تو ملائیے اپنی طرف اپنا بازو. من الرہب، کس کے ساتھ؟ وہ جو خوف ڈر آپ کے ہے. فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ، یہ 2 علامتیں، 2 نشانی ہیں. من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے. اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، بطور دلائل نبوت فرعون و فرعونیوں کو جا کے یہ دکھاؤ. انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ وہ نافرمان لوگ ہیں اور وہ بڑے ہوئے ہیں اور بڑے ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں. ساری بات آپ پیچھے پڑھ کے ہیں.